ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. صدق الله العظيم. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، جس آیت میں ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیں۔ دوبارہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوبارہ ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا کیا۔ دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، زبان سے جس کلمے کا تم نے اقرار کیا ہے، جس کلمے کو پڑھا ہے، اس کلمے کو اپنی زندگی میں لے آؤ اور اپنے عمل میں لے آؤ۔ یہ اس آیت کا مطلب۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کا پڑھنا، یہ دین میں داخل ہونے کی شروعات ہے، یہ دین میں داخل ہونے کی ابتدا ہے۔ اصل کام تو اب شروع ہونا ہے کہ جس کلمے کو آپ نے پڑھا ہے، اقرار کیا ہے، اس کلمے کو آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اپنے عمل کے ذریعہ اس چیز کو ثابت کرنا ہے اور نبھانا۔ ایمان کی تکمیل اور ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ جو چیز زبان سے اقرار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو عمل کے ذریعہ ثابت کریں۔ اسی کو کہا گیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو چیز آپ نے پڑھا ہے، اقرار کیا ہے، جس چیز کی آپ نے تصدیق کی ہے، اب وہ آپ کے اعضاء جوارح سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے پیر سے ظاہر ہو۔
ایمان والوں کو دوبارہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ جو کلمے کے تقاضے ہیں اس کلمے کے تقاضے کو آپ پورا کریں، تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر آپ کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان ادھورا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی رہا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ جوش میں آئے، جذبے میں آئے، مسجد کی بنیاد رکھ دی، اچھی مسجد بنا دی، خوبصورت مسجد بنا دی، ٹائل بھی لگا دیا، پتھر بھی لگا دیا، خوبصورت اور عمدہ ممبر و محراب بھی بنا دیا، لیکن بس نماز کے لیے تیار نہیں، مسجد کو آباد نہیں کرتے، مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ملتی، مسجد والے کام کی فرصت نہیں ملتی، پیسہ آپ نے خوب لگایا، اچھی سے اچھی مسجد بنائی، لیکن آپ نے جب تک اس کو آباد نہ کیا، اپنے عمل کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، دینی شاعر کے ذریعہ، وہ آپ کا عمل دے گا۔ اسی کو کہا شاعر نے، مسجد بنا لی پل بھر میں، مسجد بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی رہا برسوں سے نمازی ہو۔ نماز کے لیے آتا ہے، مسجد کو نہیں آباد کرتا۔ اس لیے انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے قول اور ایک ہے عمل، ایک ہے قول اور ایک ہے عمل۔ آج ہم لوگ قول کے غازی بنتے ہیں، کردار کے غازی نہیں بنتے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کردار کا غازی بنا جائے۔ پھینکنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن جو بات ہم نے کہی ہے وہ بات کیا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ جو بات ہم شروع کر رہے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں، وہ بات ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بات قول سے شروع ہوتی ہے وہ عمل تک پہنچتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ کا عمل ہوگا، اعمال صالحہ کے آپ قریب ہوں گے، اچھے کاموں کے آپ قریب ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کی ایک سطح ہے، ایمان کا ایک لیول ہے، جتنا زیادہ آپ اعمال صالحہ کے قریب ہوں گے، اچھے کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، آپ کا ایمان اور ایمان کی سطح کافی بلند ہوگی، اور جتنا زیادہ آپ اعمال صالحہ سے دور ہوں گے، بدعملی کریں گے، گناہ کریں گے، بد اخلاقی بدتمیزی کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے ایمان کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہوگا، یقین کا لیول ڈاؤن ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام، اسی لیے فرشتوں کا جو ایمان ہے ان کی سطح بس وہی کا رہتا ہے، لیکن انسانوں کا جو ایمان ہے وہ اعمال کے اعتبار سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ہم نے اگر ایمان قبول کر لیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ہم ایک مکان میں داخل ہوئے، اب اس مکان میں جانے کے بعد میں اس مکان کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس تقاضے کو، اس آداب کو فالو کرنا ہے اپنی زندگی میں جانا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمدہ اخلاق ہے، عمدہ کردار ہے، یہ تمام چیزیں اس کے تقاضے ہیں۔
جتنا یہ ہمارے زندگی میں آئے گا اتنا ہی آپ کے ایمان میں نکھار آئے گا، ایمان میں مضبوطی آئے گی، اتنا ہی آپ کا ایمان باقی ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں 2 صحابی آئے انڈونیشیا کی طرف، انہوں نے دین جو سیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام ان صحابہ کے مربی، ان سے تربیت حاصل کی، اور وہ تربیت ان کی زندگی کے اندر تھا، کاروبار میں بھی تھا، تجارت میں تھا، معاشرت میں بھی تھا۔ آج تک یہ سمجھتے نا کہ ہم نے نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا کام کر لیا۔ تجارت کیسی ہے اس پر توجہ نہیں، معاملات کیسے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں، معاشیات کیا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اخلاقیات کیا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں۔ تجارت بالکل عین دین ہے، معاشرت عین دین ہے، معاشیات کا صحیح کرنا یہ عین دین ہے، اخلاقیات کا درست کرنا بالکل یہ عین دین ہے۔ اس کو ہم نے دین سے بالکل خارج کر رکھا ہے۔ تو صحابہ جب آئے نبی کی تربیت یافتہ ہیں، اسی بحث کی زندگی گزر رہی ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو اسی بحث میں کر رہے ہیں۔ اللہ کی منادی کی آواز دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان بند کیا، شٹر ڈاؤن کیا، چلے گئے نماز پڑھنے کے۔ اب کوئی آ رہا ہے گراہک، ابھی کہاں گئی دکاندار کہاں ہے؟ بھائی ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اللہ کی منادی نے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، شٹر ڈاؤن کیا، نماز کے لیے چلے گئے۔ کوئی گراہک آ رہا ہے، کہاں ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے گئے۔ آج تو یہ مسئلہ ہے نا کہ دکان بند کر دیں گے، دکان نہیں چلے گی، نماز کھلنے جائیں گے گراہک واپس چلا جائے گا۔ جب واپس آتے تھے نماز پڑھ کر کے تو دیکھتے تھے کہ گراہک سامنے موجود کھڑا ہوا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں، جو شخص اپنے رب کا، اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار ہے اور اپنی زندگی میں اس کے حکموں کو بجا لا رہا ہے، تو یہ جو سودا دے گا، یہ جو معاملہ کرے گا ہم سے، یہ معاملہ ٹھیک کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، کم نہیں تولے گا، زیادہ پیسہ نہیں لے گا۔ جس کے دل میں اتنا اللہ کا ڈر ہے اور اپنے رب کا اتنا خوف ہے کہ وہ بلا رہا ہے تو نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھ کے آ رہا ہے تو اپنی دکان کھول رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو سودا کرے گا، معاملہ کرے گا، کاروبار کرے گا تو صحیح کرے گا۔ اس لیے ہم تو سودا یہی چلیں گے، اگر چاہے ویٹ کرنا پڑے، انتظار کرنا پڑے۔ یہ خاموش عمل ایک بہت بڑی تقریر۔ آج ہم لوگ تقریر کرتے ہیں گھنٹوں، تو ہمارے اس تقریر سے اثر نہیں پڑتا، لیکن یہی چیز اگر ہمارے عمل کے اندر آ جائے، زندگی کے اندر آ جائے، تو اس عمل کو دیکھ کر کے، اس کام کو دیکھ کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں آئے، ہمارے ہاتھ سے ظاہر ہو، ہمارے پیر سے ظاہر ہو، ہمارے چہرے سے ظاہر ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری یہ آنکھ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ہماری آنکھ محرمات کو دیکھتی ہے، ناجائز چیزوں کو دیکھتی ہے؟ اگر یہ دیکھ رہی ہے تو واقعی یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تو محرمات کو اور ناجائز چیزوں کو یہ آنکھ نہیں دیکھتی۔ یہ سوچنا ہے کہ ہماری یہ زبان مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس زبان سے چغل خوری کر رہے ہیں،
تو پکا یہ زبان مسلمان نہیں ہے. اگر یہ مسلمان ہوتی تو جھوٹ نہیں کرتی. اگر یہ زبان مسلمان ہوتی تو کسی کی غیبت نہیں کرتی. اگر یہ زبان مسلمان ہوتی تو کسی کی چغلخوری نہیں کرتی. سوچنا یہ ہے کہ ہمارا یہ کان مسلمان ہے یا نہیں. اگر کسی کی غیبت سن رہے ہیں، ناجائز چیزیں سن رہے ہیں، تو پکا یہ کان مسلمان ہے. کان مسلمان اس وقت ہوگا جب کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ اس کو ٹوک دیں کہ جناب میں کسی کی برائی سننا نہیں چاہتا، کسی کی چغلخوری سننا نہیں چاہتا، میوزک سننا نہیں چاہتا، گانا سننا نہیں چاہتا، کسی اور کی برائی سننا نہیں چاہتا. تب جا کر کے آپ کو کان مسلمان ہوگا. آپ کی اپنی شرمگاہ محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر اس شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی شرمگاہ مسلمان ہے. اس کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کا ہاتھ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو یہ ہاتھ مسلمان نہیں. کسی کا مال ناحق سلب کر رہا ہے، چھین رہا ہے تو مسلمان نہیں. مسلمان اس وقت ہوگا جب یہ ہاتھ آپ کا حق کے لیے اٹھے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھے، انصاف کے لیے اٹھے، دوسروں کے فائدے کے لیے اٹھے. اگر آپ کا یہ پیر ناجائز کاموں کی طرف چل کر کے جا رہا ہے تو یہ پیر آپ کا مسلمان ہے. یہ مسلمان اس وقت ہوگا جب آپ کا پیر یہ سوچ کر کے کانپنے لگے نہیں 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 وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہی پیر لے کے جا رہا ہے، میں اس سے نہیں. تو جو چیز آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خرد نے کہہ دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس دل کو بھی مسلمان کرنا ہے، اس نگاہ کو بھی مسلمان کرنا ہے، اس ہاتھ کو بھی مسلمان کرنا ہے، اس پیر کو بھی مسلمان کرنا ہے، اس زبان کو بھی مسلمان کرنا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر دوبارہ ایمان لے آؤ. دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہو وہ تمہاری زندگی میں بھی ہونا چاہیے. ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، بڑا اچھا بادشاہ گزرا اور ان کی اہلیہ زبیدہ، نہر زبیدہ مشہور ہے، عراق سے لے کر کے عرفات کے میدان تک زبیدہ نے اپنے خرچے سے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا. اور ہارون رشید تقریباً ہزاروں پانی نوکرانیاں اپنے محل میں جو حافظہ اور قاریہ رہتی تھی ان کو رکھتا تھا کہ ہمیشہ اس کے حرم میں اور محل کے اندر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے. آواز آتی. ایک مرتبہ محل سے باہر دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. اس زمانے میں ایک بزرگ ہیں بہلول دانا جو صاحب نسبت اور صاحب حال اور بڑے مجذوب قسم کے بزرگ تھے. میاں بیوی ٹہل رہے ہیں، بہلول کو دیکھ رہے ہیں کہ ریت پہ کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. سلام کیا، السلام علیکم. بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام، یہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ ریت کا گھر کس کام ہے؟ کہا کہ اس کو تم خریدتے ہو؟ بولا کتنے کا ہے؟ بولا 1 دینار کا ہے. ہارون رشید نے دیکھا کہ یہ تو مجذوب قسم کا آدمی ہے، ریت کا مکان بنا رہا ہے، اتنے مجنون کی بڑھ ہے، بس چلا گیا، گزر گیا. پیچھے زبیدہ آ رہی تھی، انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہا؟ میں مکان بنا رہا ہوں ریت کا.
خریدنا ہو تو خرید لو، اس کی قیمت 1 روپیہ ہے، اس کو خرید لو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تم کو جنت میں گھر دے گا۔ زبیدہ نے 1 روپیہ نکالا، بہلول کو دیا، خرید دیا، بہلول نے دعا کی اور آگے چلتے۔ رات میں ہارون رشید سویا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں اور بڑے بڑے باغات ہیں، میوے جات ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور سرخ یاقوت کا ایک محل بنا ہوا جس پر زبیدہ لکھا ہوا۔ میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ میری بیوی کا محل ہے تو اس میں داخل ہو سکتا ہوں، میری انٹری ہو سکتی۔ گیٹ کیپر نے کہا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا میری بیوی کا محل ہے، میں تو جا سکتا ہوں۔ نہیں، جہاں آخرت کا جو نظام ہے وہ الگ ہے، تمہاری بیوی کا اگر محل ہے تو وہی جائے گی، تم نہیں جاؤ گے اس کے اندر۔ اب گیٹ کیپر نے جیسے ان کو پیچھے ہٹایا، ان کی میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوا۔ زبیدہ نے بہلول کی بات مانی، جنت خرید لیا 1 روپے میں، اور میں تو خرید نہیں سکا، اور اس دیوانے کی بات کو سمجھ اتنی میں ڈال دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اچھا آج پھر دوبارہ جاؤں گا، بہلول ملے گا تو 1 روپیہ لے کر کے دعا کرواؤں۔ پھر دونوں میاں بیوی گئے، تلاش کرتے کرتے بہلول مل گئے، پھر سلام کیا، السلام علیکم، کیا کر رہے ہو بھائی؟ گھر بنا رہا ہوں۔ مجھے بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا، لیکن آج اس کی قیمت 1 روپیہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کی بادشاہت دو گے، تب جا کر کے تمہیں جنت کا یہ محل دے دوں۔ ہارون رشید نے کہا بھائی کل تو 1 روپے بیچ رہے تھے اور آج پورے دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ کل کا مسئلہ کچھ اور تھا اور آج کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ کل کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جنت کو دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے آپ کا اس پر ایمان تھا، اور آج جب آئے ہو تو دیکھ کر کے آئے ہو، اس لیے پوری بادشاہت دو گے تب جا کر کے سونا۔ بہلول نے کہا بھائی کوئی بادشاہت ہو تب جا کر کے بات بنے گی۔ ہارون رشید نے کہا میرے پاس کا اوقات ہی نہیں ہے، اس لیے میرے عزیز ہو، اس سے پہلے کہ ہم عالم مشاہدہ میں آ جائیں، ہماری روح نکلنے والی ہو اور ہم کلمہ پڑھیں اور ایمان لائیں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے اپنے ایمان کو اچھا کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بنانا ہے۔ اور یاد رکھیں جتنا زیادہ اعمال صالحہ کے قریب جائیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، قوی تر ہوگا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مکان میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل کام وہاں سے شروع ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ اعمال صالحہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ہم